برادران اسلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تو یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ یہودیوں کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے جو تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بس ان کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک تو وہ جو آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی والدہ کے متعلق غلط قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو یہ یہودیوں کا پرانا شیوا تھا کہ وہ ان کے پاس جو نبی بھیجے گئے یا سابقہ جتنے انبیاء آئے ان سے متعلق غلط قسم کی باتیں وہ لوگ مشہور کر دیا کرتے تھے، ان پر تہمتیں لگا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں پر نبیوں کو قتل کرنا تک جو ہے ان کے لیے بہت عام سی بات تھی، وہ بہت سخت تھے، انبیاء علیہ السلام پر ظلم کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی جری ان کے پاس حرکتیں تھیں۔ تو ایک گروہ تو یہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا نبوت کا اور آپ کی والدہ پر غلط قسم کی باتیں کرنے لگے۔ دوسرا گروہ تھا جو ایمان لے آیا مگر انہوں نے غلو سے کام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بلکہ خدا قرار دیا، تو یہ غلو کا شکار ہو گئے اور یہ بھی گمراہ ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو صحیح طور پر ایمان لایا اور آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول بھی سمجھتے ہیں، تو یہی گروہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ یہودیوں کا یہ جو تیسرا گروہ ہے یہی کامیابی کے راستے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے آنے والی روح ہے، اور جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، خواہ اس کے اعمال کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خوشخبری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے اور ایسا ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے۔ تو کما حقہ جیسا بیان کیا گیا ویسا ایمان لانے والا جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی غلو کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جیسا کہ بتایا گیا جہنم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین سوال کریں گے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ بروز محشر پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ شانہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو یعنی مریم کو معبود بنا لینا، کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب۔ وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہ تھا میں کیسے کہہ دیتا، اگر میں نے کہا تو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر خوب عیاں ہیں، روشن ہے، تیرے جی میں جو ہے وہ مجھ سے مخفی ہے، تو تمام تر غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسیح علیہ السلام پر یا مریم کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ یہ سوال کیوں کرے گا؟ نصرانیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہو اور ان پر غصہ ہو تاکہ وہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل و خوار ہو جائیں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام دے کر آئے ہیں اپنے قوم کو، قرآن مجید میں نقل کیا گیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ انہوں نے تمام جو تعلیمات دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا کہ بے شک میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، فاعبدوہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ واضح تعلیمات
عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی تھی، اس کے باوجود بھی اگر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرما دیا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ فرمایا گیا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح اللہ ہی ہے، مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، وہ لوگ کافر ہو گئے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قطعاً جہنم حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان آیتوں کے شان نزول سے متعلق آتا ہے کہ وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ان کی تعداد 60 افراد پر مشتمل تھی، تو خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے 3 سردار تھے جن کے نام ہیں عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ 3 سرداروں کے ساتھ عیسائیوں کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفد نجران۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، تو اللہ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت نازل فرمائی جو جن میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے والدہ مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، وفد نجران جو 60 افراد پر مشتمل آیا ہے، اور آپ کی تابعداری نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ مباہلہ یہ جنگ جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ایک دوسری ہے، ان الفاظ کی جنگ ہوتا یہ ہے کہ ایک میدان میں اپنے پورے قوم کے ساتھ جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ رب العالمین اس کو تباہ کر دے، تو یہ ہے مباہلہ۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان نصرانیوں سے مباہلہ کیجیے۔ اتنی صاف اور واضح آیتیں نازل کرنے کے باوجود اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی تابعداری نہ کرے تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ چنانچہ آپ نے انہیں دعوت مباہلہ پیش کی۔ جب انہوں نے آپ کے ارادے کی پختگی دیکھی تو گھبرا گئے اور صلح کی پیشکش کر دی۔ ان کے ایک سردار عاقب نے اپنے وفد سے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب علم ہے کہ محمد نبی اور رسول ہے، انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق کھلی اور واضح باتیں بیان کر دی ہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو قوم بھی نبی سے مباہلہ کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس لیے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا مقدر بھی تباہی بن جائے گا۔ لہذا اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے صلح کر لو اور واپس لوٹ چلو۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور جزیے کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کی وصولی کے لیے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو برادر اسلام، اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات ان کو دیے ہیں وہ واضح تھی، توحید پر مبنی تھی، لیکن انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا۔ تو جو عیسائیوں کے عقائد ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نظریہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے قائل ہیں، یعنی خدا کو خالق ماننے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس کو، ان تینوں کو ملا کے وہ کیا ہے، خدا مانتے ہیں، ٹرینٹی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نظریہ تجسم یعنی کہ انکارنیشن، یعنی کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کا روپ لے کر انسانی اور ارضی زندگی بسر کی، جیسا کہ دیگر مذاہب میں بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اوپر والے نے انسانی روپ لے کر دنیا میں آئے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا روپ لے کر خدا جو ہے دنیا میں آیا اور ایک انسانی زندگی بسر کی، یہ ان کا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے ابنیت کا، یعنی سنشپ کا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا۔ تو 3 عقیدے ہو گئے، ایک تو ٹرینٹی ہے، دوسرا ہے اللہ کا روپ لے کر وہ آئے، تیسرا ہے اللہ کے بیٹے۔ ان کے پاس ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نظریہ کفارہ، اٹونمنٹ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر لٹکایا گیا تو یہ کیا ہے، تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کرنے کے لیے اس بات کو مانا ہے، ان کو صلیب پر لٹکایا گیا۔
تو یہ تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے جو گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا تو کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ادا کر دیے، اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے ان کے پاس کہ آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ، یعنی کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ان کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تو وہ صلیب کے بعد ان کو جب گاڑ دیا گیا تو 3 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور اوپر چلے گئے آسمان پر، اور خدا کے بازوق سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھ گئے، اور جتنے کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے قریب دوبارہ سیکنڈ کمنگ ان کی ہونے والی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے جس کے اندر تھوڑی سی خامی ہے۔ سیکنڈ کمنگ کا جو عقیدہ ہے مسلمان بھی مانتے ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، لیکن کس طریقے سے آئیں گے اور کیا کریں گے یہ تفصیل آئی ہے۔ لیکن جو ان کا عقیدہ ہے 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، تو جو اوپر جانے کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ پورا غلط ہے۔ اور پھر ان کے پاس ایک چھٹا عقیدہ یہ ہے کہ جو انجیل ہے، خدا کا جو کلام ہے انجیل، اس کو یہ بائبل کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ نازل ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انجیل جو اللہ رب العالمین نے نازل کی، ان کے علماء نے اس کو پوری طرح سے بدل ڈالا، اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کلمات کو بدل دیا، پھیر کر دی، پوری طرح اپنی طریقے سے جو ہے اس کو لکھ دیا۔ تو انجیل کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں، اور جو ان کے پاس آج بائبل ہے یہ تحریف شدہ ہے، بہت سی باتیں اس کے اندر جو ہے اپنے سے لکھے ہیں، جس کو یہ مقدس کتاب مانتے ہیں۔ ان کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اس طرح کی جو دو ان کے پاس کتابیں ہیں، اور جو جدید ہے اس کے اندر نئی باتیں ہیں، کلیسا سے متعلق اس کے اندر باتیں ہیں۔ اور ان کے اندر ایک عقیدہ ہے بپتسمہ کا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا جو غیر مسلم عیسائیت اپنانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو وہ بپتسمہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ایک مقدس پانی جو سمجھتے ہیں نہر کا، اس کو اس کے اوپر چھڑکتے ہیں، یا دوسرا اس پر کھنڈیلتے ہیں پانی کو، یا اس پانی میں اس کو غوطہ دیتے ہیں۔ تو یہ کر کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا جو ہے اس کا جنم ہوا ہے اور یہ عیسائیت میں آ گیا۔ ہر بچہ جو ان کے پاس پیدا ہوتا ہے یہ رسم ان کو ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے اندر کئی فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اس لیے جنم لیا کیونکہ کیتھولک والے جو پادری تھے اتنا زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اور اس قدر جو ہے ان کے اندر غلطیاں آ گئی تھی کہ وہ نجات نامہ جو ہے بیچ رہے تھے۔ نجات نامہ اگر تم یہ خرید لو گے تو تمہاری نجات یقینی ہے، آخرت میں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو لوگ جو ہے اس نجات نامے کو خرید رہے تھے، اور جب نجات نامہ مل گیا تو اب ہم جو چاہے کریں، ڈاکہ، زنا، عصمت ریزی، جتنے دنگے فساد ہیں، کیونکہ ہمیں نجات نامہ مل گیا ہے، ہمیں نجات تو یقینی ہے۔ اس طرح ان کے اندر کئی خامیاں جو ہے پنپنے لگی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جو کرپٹ ان کے پاس راہب تھے، پادری تھے، ان کے خلاف جو ہے لوگ سر اٹھائے، اور مارٹن لوتھر جو نام سے 1517 میں ایک آدمی اٹھا اور ان کے خلاف ٹھہر گیا کہ جو نجات نامہ تم جو عام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ ان کے اندر جتنے کچھ غلطیاں تھیں اس کو سدھارنے کے لیے وہ ٹھہرا، اور پروٹسٹنٹ بول کے دوسرا جو ہے فرقہ ان کے درمیان وجود میں آ گیا۔ کیتھولک ہی تھا، ایک ہی تھا کیتھولک، اس کے بعد پروٹسٹنٹ جو ہے دوسرا گروہ ان کے درمیان آ گیا۔ تو یہ 2 بڑے گروہ ہیں جن کے آپس میں 30 سال تک جو ہے جنگ ہوئی، اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے صلح ہوئی، اور ابھی تک بھی ان کے درمیان کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک لاکھ دوسرے کو کافر کہتا ہے، پروٹسٹنٹ کیتھولک کو کافر قرار دیتے ہیں اور کیتھولک ان لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے اندر کئی فرقے جو ہے رونما ہوئے۔ لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام جب شروع میں آئے تھے تو آپ کے جو خالص ماننے والے تھے، جو تابعدار تھے، جن کو حواری کہا گیا، وہ لوگ 12 تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، اور بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے، 12 کے 12 نام جو ہے دیے گئے ہیں کہ یہ عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ماننے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اسی طرح جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی اللہ کے رسول نے جن کو حواری بنایا ان کی تعداد بھی 12 تھی۔ تو ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے۔ آپ کی آخری وقت میں حواری اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ تو حواری جو ہے خاص عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں پھیلانے لگ گئے تھے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا، ان سے مل کر آگے چل کے ان کو کرپٹ کر دیا اور ان کے عقائد میں جو ہے اس طرح کی بیکار باتیں، شرکی عقائد ان کے بنا دیے اور وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور تمام عیسائی دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے ہوں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دے رہے ہوں گے، تو تمام عیسائی اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ جو ان کے پاس شرک تھا، اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، وہ شرک سے توبہ کریں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں یہودی بھی جو ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ان کے خلاف اور دشمن ہوں گے اور دجال کا ساتھ دے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو ختم کریں گے اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ دنیا میں اس طرح شرک پھیلا ہوا ہے اور بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے اور مسلمان جو ہے عیسائیوں کے بدعقیدہ مذہب کو قبول کر رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ اگر ہم تمام اس طرح کی صحیح تعلیمات توحید کی دعوت کو عام کریں گے تو انشاءاللہ مسلمان بھی بچ سکیں گے اور جو ارتداد کا فتنہ ہے وہ بھی تھمے گا اور جو عیسائی ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جب تک رکھے، توحید پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور